اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری مرتبہ غسل دیتے وقت کیا معجزہ ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے جسم پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا، پھر جو معجزہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری وقت غسل دیتے وقت کیا پیش آیا تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم کے سرحانے بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی شخص نے السلام علیکم یا اہل البیت نبوت کہہ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام کرنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مشغول ہیں۔ آنے والے نے بلند آواز سے کہا، مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولیں اور سیدہ فاطمہ سے فرمایا، تمہیں پتہ ہے تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ملک الموت ہے، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے اور آتے ہی السلام علیکم یا رسول اللہ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں وعلیکم السلام یا امین اللہ کہا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یا رسول اللہ، پہلے میں نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور آئندہ بھی کسی سے طلب نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آج آسمانوں پر آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازے مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ کو بجھا دو۔ اور جنت کی حوروں سے فرمایا، تم سب سجو سنوارو، اور فرشتوں سے فرمایا، تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صف بصف کھڑے ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ آپ اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور کل قیامت کو اللہ پاک آپ کی امت پر آپ کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وفات کے وقت نبی کریم نے ملک الموت سے پوچھا، اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ ملک الموت نے فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہو تب ہی روح مبارک قبض کرو۔ نبی کریم نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دے دی۔ ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنے شروع کر دی۔ موت کی تکلیف سے نبی کریم کی پیشانی پر پسینہ آیا، سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، اے اللہ تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھگو کر رکھوایا، موت کی گھبراہٹ میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ نے کہا، یا رسول اللہ، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ پھر فرمایا، اے ملک الموت، تم اپنا کام پورا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزاع کا وقت آیا۔ پھر نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، کیا اس وقت میرا منہ تمہیں اچھا معلوم نہیں ہوتا جو تم نے پھیر لیا؟ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کس دل سے آپ کی نزاع کی حالت دیکھ سکتا ہوں؟ پھر نبی کریم نے فرمایا، اے لوگو، دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرما کر پھر رسول اللہ نے فرمایا، یا ربی امتی، یہ کہتے کہتے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان سینے تک پہنچ چکی تھی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت گناہگار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، رب العالمین فرماتے ہیں کہ حضور، اس امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر 1000 درجے آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی، تم اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجئے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے لالے پھر بھی بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ ناظرین، یہ رات کا وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزا کی حالت میں ہے، حجرہ مبارک میں ہے، دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اٹھ کر ہمسائے کی عورتوں کے پاس چراغ بیچ کر کہا، اللہ کے واسطے دے دو، 2 بوند تیل کی ہمارے چراغ میں ڈال دو، جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھیرے میں وفات پا رہے ہیں۔ ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمان کی طرف تھا، زبان پر کلمہ جاری تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن ایک طرف ہو گئی، چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی اور روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ ناظرین، ایک بہترین خوشبو حجرہ مبارک میں پیدا ہوئی، طبیعت نے جان لیا کہ نبی کریم براق پر سوار ہوئے واپس نہ آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے تھے اور روتے جاتے تھے اور واہ محمد کہتے جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی ہیں، حضور کے پاس آ کر چہرہ مبارک کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، ماتھے پر پسینہ تھا، اور حضرت فاطمہ نے پکارا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب کا بلاوا منظور کر لیا، ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس واپس چلے گئے۔ اے نبی، اگر جبرائیل علیہ السلام آپ کو تلاش کرتے آئیں گے تو ہم کہیں گے، تم کس کی تلاش کرتے آئے ہو؟ جنہیں تم دیکھتے ہو وہ اس جہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ اے نبی، جنت الفردوس میں ٹھکانہ کر دیا۔ جب گھر سے رونے کی آواز باہر آئی تو صحابہ کرام نے سنی تو گھبرا کر بےتاب ہو کر دہلیز مبارک پر سر مارنے لگے۔ نبی کریم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ کرام کی عقلیں جاتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے انتقال کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیوانہ ہو گئے، دیوانوں کی طرح حجرہ مبارک پر آئے اور عرض کیا، مجھے ذرا نبی کریم سے ملا دو، ایک نظر مجھ سے ملا دو۔ اہل بیت نے نبی کریم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرے میں بلایا۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے منہ سے چادر سرکار کو دیکھا اور کہا، آج ایسی غشی اور بے ہوشی ہوئی ہے کہ آپ ہوشیار نہیں ہوتے تو کیا وہی اتری ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا مگر ان کے دل کو یقین نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پا گئے ہیں۔ جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو آپ کے غسل کے متعلق سوال پیدا ہوا کہ آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام آدمیوں کی طرح برہنہ غسل دیا جائے یا پھر کپڑے میں؟ تمام موجود لوگوں پر خواب کا غلبہ ہو گیا، جہاں تک کہ تمام اپنے اپنے سینوں پر تھوڑیاں رکھ کر آرام کرنے لگے۔ اس وقت ان کے کانوں میں آواز آئی کہ رسول خدا کو ان کے پہران میں ہی غسل دو۔ حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم نے وصیت فرمائی ہے کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے سطر پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کا کوئی میل نہ دیکھا تو اسی وقت حضرت علی کی زبان پر آیا، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کتنے پاکیزہ ہیں۔ نبی کریم کی تدفین کے دن اس قدر خاموشی چھا گئی کہ بعض صحابہ بعض کو دیکھنے نہ پائے، اگر وہ اپنی ہتھیلی کو کھول دے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ تاریکی حضور کی تدفین تک چھائی رہی۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ جب نبی کریم کا انتقال ہوا تو غیب سے آواز آئی، السلام علیکم یا اہل بیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ حضور کے جب وفات پا گئے تو آپ کے مؤذن
حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خبر سنی تو اس قدر غمزدہ ہوئے کہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لیے کسی کام کی نہیں رہی، آپ اسی وقت نابینا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لذت نکاح تو آنکھوں میں ہے، مگر نبی کریم کے بعد اب میری آنکھیں کسی کے دیدار کا شوق نہیں رکھتی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جب ہم حضور رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کر رہے تھے تو ایک اعرابی آ کر نبی کریم کی تربت پر لیٹ گیا اور کہتا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا، آپ نے قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے سیکھا اور ہم نے آپ سے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ کے رسول ان کی بخشش طلب کریں تو وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ ہماری بخشش طلب کریں۔ اسی وقت قبر اطہر سے آواز آئی کہ تم بخش دیے گئے ہو، تم بخش دیے گئے ہو۔ نبی کریم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے جگر کٹ گئے کہ قدم لڑکھڑا گئے، چہرے بجھ گئے، آنکھیں خون بہانے لگیں، ارض و سما سے خوف آنے لگا، سورج تاریک ہو گیا، آنسو بہہ رہے تھے اور انہیں تھمتے نہ تھے۔ کئی صحابہ حیران اور سرگرداں ہو کر آبادیوں سے نکل گئے، کوئی جنگل کی طرف بھاگ گیا، کوئی جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا، جو کھڑا تھا اس کو بیٹھ جانے کا یارانہ نہ ہوا۔ مسجد نبوی قیامت سے پہلے قیامت کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ صدیق اکبر تشریف لائے، چپ چاپ حجرہ عائشہ میں داخل ہو گئے جہاں رحمت للعالمین کی میت پاک پڑی تھی۔ صدیق اکبر نے چہرہ اقدس سے کپڑا اٹھا کر پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور پھر چادر ڈھک دی اور رو کر کہا نبی کریم آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی زندگی بھی پاک تھی، موت بھی پاک ہے، اب اللہ آپ پر دو موتیں وارد نہیں ہوں گی۔ اللہ نے جو موت لکھ رکھی تھی آپ نے اس کا ذائقہ چکھ لیا، اب اس کے بعد موت اب تک آپ کا دامن نہ چھو سکے گی۔ جب صدیق اکبر مسجد نبوی میں تشریف لائے، عمر فاروق غائیت بے بسی سے نڈال کھڑے تھے اور بڑے درد جوش سے اعلان کر رہے تھے کہ منافقین کہتے ہیں کہ محمد انتقال کا فرما گئے ہیں، واللہ آپ نے وفات نہیں پائی، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح طلب کیے گئے ہیں جو 40 روز غائب رہ کر واپس آ گئے تھے۔ اسی وقت موسیٰ کی نسبت بھی یہی کہا جاتا تھا کہ آپ وفات پا گئے ہیں۔ خدا کی قسم محمد انہیں کی طرح دنیا میں واپس تشریف لائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو آپ پر وفات کا الزام لگاتے ہیں۔ صدیق اکبر نے عمر فاروق کا کلام سنا تو فرمایا عمر سنبھلو اور خاموش ہو جاؤ۔ جب عمر فاروق اپنی وارفتگی میں بحث چلے گئے تو صدیق اکبر نہایت دانش مندی کے ساتھ ان سے الگ ہٹ گئے اور خود گفتگو شروع کر دی۔ جب حاضرین مسجد میں عمر کو چھوڑ کر ادھر متوجہ ہو گئے تو آپ نے پہلے حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اے لوگو تم میں سے جو شخص محمد کو پوچھتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد وفات پا گئے ہیں، اور جو شخص خدا کا پرستار ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، وہ کبھی مرے گا نہیں، اور یہ حقیقت خود قرآن پاک نے واضح کر دی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ نہیں ہے محمد مگر ایک رسول۔ ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، کیا اگر وہ مر جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے؟ جو شخص برگشتہ ہو جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا، اللہ ان قریب کچھ شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ اس آیت پاک کو سن کر تمام مسلمان چونک پڑے۔ عبداللہ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم لوگوں کو ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت اس سے پہلے نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ عمر فرماتے ہیں کہ ابو بکر سے یہ آیت سن کر میرے پاؤں ٹوٹ گئے اور کھڑے رہنے کی قوت باقی نہیں رہی تھی، میں زمین پر گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما گئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ غم سے نڈال تھیں اور فرما رہی تھیں پیارے باپ نے دعوت حق کو قبول کیا، فردوس بری میں نزول فرمایا، وہ کون ہے جو جبرائیل امین اس حادثہ غم کی اطلاع کر دے؟ الہی فاطمہ کی روح کو محمد کی روح کے پاس پہنچا دے، الہی مجھے دیدار رسول کی مسرت عطا فرما دے، الہی مجھے اس میت کے ثواب سے بہرہ کر دے، الہی مجھے رسول امین کی شفاعت سے محروم نہ رکھنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی دلو جان پر غم کی گھٹائیں چھا گئی تھی، یہ زبان اخلاق پیغمبری کی ترجمانی کر رہی تھی۔ وہ نبی کریم جس نے تمول پر فقیری کو چنا، جس نے تو نگری کو ٹھکرا دیا، مسکینی کو قبول کیا،
وہ صاحب خلق عظیم جو ہمیشہ آٹھویں پہرہ نفس سے جنگ ازما رہا، وہ اللہ کے پیغمبر جس نے ممنوعات کو کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، وہ رحمت للعالمین جس کا باب فیض فقیروں حاجت مندوں کے لیے کھلا رہتا تھا، جس کا رحیم دل پاک ضمیر کبھی دشمنوں کی ایز رسانے سے غبار آلود نہ ہوا، جس کے موتی جسے دان توڑے گئے اس نے پھر بھی صبر کیا، جس کی پیشانی انور کو زخم کیا گیا اس نے پھر بھی دامن عفو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ آج اسی وجود سرمدی سے ہماری دنیا خالی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔